بینگ پاکستانی بلیک لائفز میٹر کے سلوگنس اور ہیش ٹیگس چلا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اندر، لیکن واٹ آئی بلیو مرزا کہ ہم خود آور سیلف بہت سی چیزوں کے اندر ہپوکریٹ ہیں اور I totally agree with you. ڈسکرمنیشن کرتے ہیں ڈفرینٹ لیولس کے اوپر. اسی طرح ہے کہ ہم لوگ کہنے کو تو ریسزم کے خلاف اور بلیک لائفز میٹر کے لیے کرتے ہیں، اور جس طرح کہ آج کل فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ چل ہی رہا ہے کہ اگر اتنا ہی مسئلہ نہیں ہے کسی کو تو پھر یہ فیئر اینڈ لولی کریم اور فیئر اینڈ ہینڈسم والی کریموں کا کیا کانسیپٹ ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا ملینیل شو. میں ہوں آپ کا ہوسٹ مرتضیٰ اور میرے ساتھ ہیں، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال. عید شید کے آپ لوگوں نے پکوان شام کھا لی ہوں گے اور آئی ہوپ سو یو آر بیک ان یور روٹین جو کہ پارشل لاک ڈاؤن کے ساتھ چل رہی ہے. سو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریسزم کے بارے میں. سو لیٹ می فرسٹ ٹیل یو واٹ از ریسزم. اگر آپ انکل گوگل سے پوچھیں گے ریسزم کیا ہے تو میں آپ کو لفظاً بتا دوں، آپ کو گوگل کے اوپر یہ ملے گا کہ ریسزم از اے بلیف دیٹ گروپ آف ہیومنس پوزیس ڈفرنٹ بیہیویورل ٹریٹس کورسپونڈنگ ٹو فزیکل اپیئرنس اینڈ کین بی ڈیوائڈیڈ بیسڈ آن دا سپیریورٹی آف ونس ریس اور اندر. بینگ اے مسلم ہمیں بچپن سے ایک بڑی زبردست خطبہ حجۃ الوداع سنایا جاتا ہے، جس کے اندر حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا کسی گورے کو کارلے پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. فضیلت حاصل ہے تو صرف اعمال کے دار و مدار کے اوپر. یہ نہیں کہ بلال کے بال زیادہ ہیں مرتضیٰ سے تو مجھے مرتضیٰ کے اوپر کوئی فوقیت حاصل ہے. تو دس واز آن اے لائٹر نوٹ. مرتضیٰ دل پہ نہ لے لیں. سو یار آج کل امریکہ میں بڑے برے حالات چل رہے ہیں، ہر جگہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں مرسیڈیز کے شو روم جلا دیے ہیں، لوٹ مار ہو رہی ہے. کیا سین چل رہا ہے؟ یار اسی طرح کا مسئلہ ہے کہ ریسزم تو ساری دنیا میں ہی ہے، لیکن یو ایس میں کافی زیادہ اس لیے تھا کیونکہ ابھی اسی میں 20th سینچری میں ہی یہاں پہ جو سلیو ٹریڈ تھا وہ ختم ہوا تھا. تو اس کے اندر جو کالے تھے ہمیشہ سے سلیوز رہے ہوئے تھے، تو ابھی ان کو فائنلی رائٹس ملے تھے. اس کے بعد انہوں نے کافی یہاں پہ سسٹمیٹک ریسزم بھی کیا تھا. آئی ڈونٹ نو اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے، جس کو ریڈ لائننگ کہتے ہیں یہاں پہ، جس کے اندر انہوں نے جو افریقن امریکن لوگ ہیں ان کے بالکل سوسائٹیز ہی الگ کر دی کہ ان کے اسکول اور ان کو بالکل جس طرح پاکستان میں بھی آپ کو سننے میں ملتا ہے کہ نہ پڑھے گا نہ اسکول جائے گا نہ کچھ کرے گا تو بالکل ہی الگ ہو کے نا جاہل رہ جائے گا. اس طرح کرتے رہے. یہاں تک بات تو چلو پھر بھی کافی چھوٹے موٹے رائٹس اور یہ بلیک لائفز میٹر والی آرگنائزیشنز بنی ہوئی تھیں اور چل رہا تھا سارا کچھ. لیکن جس نے ٹپ آف کیا ہے اس دفعہ پروٹیسٹ کو وہ تھا جارج فلائیڈ کا مرڈر ہی کہنا چاہیے، جو کہ پولیس کسٹڈی میں ہوا ہے. آپ لوگوں نے سب نے پکچرز دیکھی ہوں گی انٹرنیٹ پہ کہ وہ ایک کوکیشین کہہ لیں یا وائٹ پولیس والا اس کو اریسٹ کر رہا تھا، اور اس نے اس کو ہینڈ کف کر کے زمین پہ لٹا کے اس کی گردن کے اوپر نی رکھی اور تقریباً 10 سے 1 منٹ تک رکھا. فائر ڈپارٹمنٹ والے ہیں جو یہاں پہ ایمبولینس والے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی ہٹا لو، اس کی پلس چیک کر لو، مرا گیا ہوگا کہیں پہ. تو وہ بندہ پھر بھی نہیں ہٹا. تو اور یہ سب کچھ لائیو فیس بک پہ اس وقت چل رہا تھا، تو ساری دنیا نے دیکھا. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پروٹیسٹ اسٹارٹ ہوئے. یہ ایک آئسولیٹڈ ایونٹ نہیں تھا. اسی طرح پہلے بہت سارے افریقن امریکنز کو پولیس کسٹڈی کے اندر اریسٹ کرتے ہوئے یا کرنے کے بعد مارا گیا ہے. اور اس وجہ سے یہاں پہ وہ پبلک کے اندر بہت غم و غصہ پایا جاتا تھا کہ یار یہ تو بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور اس کے اوپر اب فائنلی کچھ کرنا چاہیے. تو اس لیے سارے پروٹیسٹ ہو رہے تھے. پھر آف کورس جب بھی موب مینٹیلٹی ہوتی ہے دے ٹینڈ ٹو گیٹ وائلنٹ. انہوں نے 3 دن تک پروٹیسٹ کیا، کسی نے نہیں سنی نا. پھر اس کے بعد انہوں نے شیشے ویشے توڑ دیے، ہر جگہ کے لوٹ مار کر لی. تو اس کے بعد سے بالکل ہر نیوز چینل پہ صرف یہی چل رہا ہے کہ رائٹس ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے. پہلے پیسفل پروٹیسٹ کوئی بھی نہیں دکھا رہا تھا، جب سے رائٹس سٹارٹ ہوئے تو سب نے دکھانا شروع کر دیا. تو یہ سین چل رہا ہے ابھی یہاں پہ. آلریڈی پولیس والوں کو مطلب انہوں نے چارج کر دیا مرڈر کے لیے. ایون رائٹس کے اندر جو پولیس والے لوگوں کے ساتھ مس بیہیو کر رہے تھے ایون ان کو چارج کرنا شروع کر دیا ہے. اور جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکن سوسائٹی ایز اے ہول اس وقت افریقن امریکنز کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو افریقن امریکنز ہیں، وائٹس ہیں، ہسپینکس ہیں یا کسی بھی ریس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سب پروٹیسٹ کر رہے ہیں.
اور اس وجہ سے وہ اس کو مطلب کہہ رہے ہیں کہ واقعی میں رائٹس دینے کا ٹائم آ گیا ہے. لیکن مرتضیٰ جہاں تک پولیس کی بات کر رہے ہیں آئی ایگری کہ ادھر سمجھا جاتا ہے کہ کالوں کو بہت زیادہ ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. وین آئی سے کالا اٹس ناٹ ریسزم کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, جسٹ جنرلی اسپیکنگ بلیکس کو وہاں پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. لیکن یار پولیس کا بیہیویئر تو پاکستان کے اندر بھی کوئی اچھا نہیں ہے. تمہیں پتہ ابھی ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ ہوا تھا جس کی ابھی تک رپورٹ سامنے نہیں آ رہی. ساہیوال کا انسیڈنٹ ہوا ریسنٹلی جہاں پہ فیملی کو ٹول پلازا پہ ٹارگٹ کیا گیا اور 3 بچے بیچارے پیٹرول پمپ پہ چھوڑ کے آج تک اس کا کوئی رزلٹ نہیں آیا. وہ تمہیں یاد ہوگا کہ یار ایک تھوڑا سا مینٹلی ڈسیبل لڑکا تھا, اس کا پتہ نہیں کیا نام تھا, آئی کیس صلاح الدین, جو کہتا تھا یار آپ نے اتنا مارنا کہاں سے سیکھا, اور اس کو پولیس کسٹڈی کے اندر مر گیا. لائک پولیس کی تو یہاں پہ بھی وہی حالات ہیں, مارنا کوٹنا. تو پولیس کے ساتھ تو میرا خیال ایک لیبل ہی لگ گیا ہوا ہے کہ وہ ہر ایک کو مارتے ہیں. لیکن ہاں ایک بات ہے کہ یو ایس میں واقعی بلیکس کو ذرا زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے کمپیریٹیو ٹو ادر وائٹس اینڈ ایوری ون ایلس. اور اس کے علاوہ یار مجھے لگتا ہے ہم بڑی ہیپوکریٹ سوسائٹی ہیں. ہم بینگ پاکستانی بلیک لائفز میٹر کے سلوگنس اور ہیش ٹیگس چلا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اندر, لیکن واٹ آئی بلیو مرزا کہ ہم خود آور سیلف بہت سی چیزوں کے اندر ہپوکریٹ ہیں اور I totally agree with you. ڈسکرمنیشن کرتے ہیں ڈفرینٹ لیولس کے اوپر. اسی طرح ہے کہ ہم لوگ کہنے کو تو ریسزم کے خلاف اور بلیک لائفز میٹر کے لیے کرتے ہیں, اور جس طرح کہ آج کل فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ چل ہی رہا ہے کہ اگر اتنا ہی مسئلہ نہیں ہے کسی کو تو پھر یہ فیئر اینڈ لولی کریم اور فیئر اینڈ ہینڈسم والی کریموں کا کیا کانسیپٹ ہے. اگر آپ ایک ریس کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے آپ اس کو لیبل کر رہے ہو اور اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ نہیں جی کوئی فرق نہیں پڑتا, تو مطلب آپ ہمیں اپنے اس وقت آئیڈیاز ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور سسٹمیٹیکلی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیشہ سے ہمارے غلط آئیڈیاز رہے ہوئے ہیں. بالکل صحیح بولا. تو ایک اور چیز بڑی نظر آتی ہے مرزا ہمیں, سیڈلی اسپیکنگ بینگ اے مسلم کنٹری جہاں پہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ مائنورٹیز کے بہت زیادہ رائٹس ہوتے ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ ہمارے ہاں کرسچنس اور ہندوؤں کو لے کے ایک تلخ حقیقت ہے, لیکن وی ڈو ڈسکریمنیٹ ایز اے سوسائٹی. ہم بہت زیادہ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں. مطلب ہمارے ہاں تو آپ یہ بات ہی نہیں کر سکتے کہ مطلب آپ جو کامن ٹرم یوز ہوتی ہے چوڑا, مطلب آپ اس کو انسان کوئی بندہ کوئی نام لینے کو تیار ہی نہیں ہو, آپ تو ڈائریکٹ اس کو بس یہ کہہ دیتے ہو کہ ہاں یہ چوڑا ہے کیونکہ یہ گٹر وٹر ہی صاف کرے گا اور یہ کچھ نہیں کر سکتا ہماری سوسائٹی میں. ہم لوگ تو اتنے ریسسٹ ہیں. ہم لوگ تو ہندوؤں کو اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کے تو کوئی رائٹس نہیں ہے, ہم نے نہ ان کو کوئی رائٹس دینے ہیں نہ ان سے کوئی کام کروانا ہے انسانوں والا, ان کو تو ہم نے 3rd کلاس سٹیزن بنا کے رکھنا ہے. اب یہی وہ پوائنٹ ہے کہ اگر ہم واقعی میں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے لوگوں کے لیے بھی آواز اٹھانی پڑے گی کہ ہاں ہمارے لوگوں کو بھی رائٹس کی ضرورت ہے اور ان کو بھی برابری کے حقوق ملنے چاہیے. بالکل بالکل صحیح تم نے بولا کہ چوڑا ایک ایسی ٹرم ہے مرزا جو کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, اور اس کو صرف یہ لیا جاتا ہے کہ یہ صفائی کرنے والی بندہ یہ گٹروں کے اندر جائے گا. حالانکہ اف یو نو کہ ہمارے فوج کے اندر اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر کرسچنز کمیونٹی از ریئلی کنٹریبیوٹنگ اے لاٹ اینڈ دے آر کوائٹ ایجوکیٹڈ. کوٹا سسٹم ہے کچھ جگہ کے اندر, مے بی دیٹ از ٹو سیف گارڈ دیئر رائٹ آف ایجوکیشن. میں بھی ہم کوٹا سسٹم کے بارے میں بعد میں بات کر سکتے ہیں کیونکہ ہم کراچی کے اندر بھی ہے. اپارٹ فرام دیٹ کہ واقعی ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے مرزا, ہمارے ہاں جینڈر ڈسکرمنیشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. بینگ اے لڑکی ہم کہتے ہیں یہ پرٹیکولرلی کام نہیں کر سکی, ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ عورت مارچ اینڈ آل دیٹس آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ٹاپک. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یار سرٹن کام یا لڑکیاں نہیں کر سکتی ہیں, سوسائٹی کے اندر ایکسل نہیں کر سکتی. اور جینڈر کی جہاں پہ بات ہوتی ہے, وین وی ٹاک اباؤٹ دا ٹرانسجینڈرس, ان کو بہت حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. ان کو تو سمجھا جاتا ہے کہ انسان ہی نہیں ہے. آئی ریمبر دا انسیڈنٹ جب وی ور ان کالج, تو ہم چمن مال روڈ کے اوپر کھا رہے تھے آئس کریم وغیرہ, اور ادھر ٹرانسجینڈرس گھوم رہے تھے. دے ور آسکنگ فار منی, اور لوگ ایسے کچھ لوگ گالیاں دے کے بگا رہے تھے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں پیچھے ہو جاؤ, پیچھے ہاتھ نہ لگاؤ, لائک وہ جس طرح اچھوت ہے. اٹ واز ریئلی سیڈ مرزا. یہ تو ہمیں عام طور پہ اپنی سوسائٹی میں ٹرانسجینڈرس کے ساتھ بہت زیادہ نظر آتا ہے. بالکل اسی طرح ہے. صرف یہ نہیں کہ بہت عجیب عجیب نام لیتے ہیں, چھیڑتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, ان کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں بہت زیادہ. تو وہی بات ہے کہ آپ جب بھی کسی مائنورٹی کو, جن کے آف کورس زیادہ تر لوگ نہیں ہیں, تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جو بھی کریں گے ان کو برداشت کرنا پڑے گا, تو ہم ان کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں. آئی تھنک یہ ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود سیکھیں ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تربیت کی تھی کہ بھائی جان آپ نے کسی کو کسی کے ساتھ ڈفرینشیٹ نہیں کرنا, ہر بندہ برابر ہے, یا آپ کا دین میں بھائی ہے یا انسانیت میں برابر ہے. تو ہم تو بالکل ہی نکل گئے ہیں کہ اگر اپنے آف کورس اپنے بھائیوں کے ساتھ آپ زیادہ کرتے ہو تو ٹھیک ہے کرو, لیکن جو انسانیت میں آپ کے برابر ہے اس کو تو اپنے برابر سمجھو.
آئی تھنک یہ ایک بہت ٹچی ٹاپک ہے، اور اس کو اوپر اگر ہم تھوڑا سا کام کریں اور اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ ٹھیک ہے، بات کرنا بہت ضروری ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں جو ریسزم ہے وہ بھی ختم ہو۔ بالکل صحیح مرزا، اور میرے خیال سے دیٹ واز دا ریزن یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ تھا، کہ بجائے کہ آپ صرف ایک بلیک لائفز میٹر کے ٹرینڈ کو فالو کرنے کی خاطر صرف باتیں نہ کریں، اس سے پہلے آپ اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر کیا گند ہے، کیا ڈسکریمنیشن ہے، کس طرح لوگوں کو حقارت سے دیکھا جاتا ہے یا ان کو پراپر رائٹس نہیں دیے جاتے بیسڈ آن ڈفرنٹ تھنگس وی جسٹ ڈسکسڈ۔ پلیز اپنی سوسائٹی کو پہلے ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے، پھر دوسرے معاشروں کی طرف ہم جائیں گے اور پھر ان کا ہم ساتھ دیں گے۔ پہلے اپنے معاشرے کی برائیوں اور گندگی کو ختم کریں۔ دیٹس آل فار ٹوڈے مرزا، اینی تھنگ ٹو ایڈ؟ بالکل، چیریٹی اسٹارٹس ایٹ ہوم، اور ہمیں پہلے اپنے سوسائٹی کو صاف کرنا ہے اور پھر ہم دوسروں سے سیکھیں کہ ادھر کیا مسئلے ہیں اور پھر اپنے ساتھ چلیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنا ہمسایوں کا، گھر والوں کا خیال رکھیے گا، گھر میں رہیں، سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں، حالات کافی خراب ہو رہے ہیں پاکستان میں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔